اللہ کریم اس آنے والے مہینے کا مجھے بھی آپ سب کو بھی ادب و احترام عطا فرمائے، اس طرح کہ ہم اس میں خوب عبادت میں لگ جائیں، سستیاں ہماری اللہ دور فرما دے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے مہینوں کے بارے میں جو ارشاد فرمایا وہ گنتی اللہ کے نزدیک وہ فرمایا 12 مہینے ہیں۔ کتنے؟ 12 مہینے ہیں۔ اور ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک جو عدت الشہور مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 ہیں۔ فرمایا ان میں سے منہا اربعۃ حرم، ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ کتنے؟ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ کون سے مہینے ہیں؟ پہلی بات 3 اکٹھے آتے ہیں اور ایک علیحدہ آتا ہے۔ 3 اکٹھے جو آتے ہیں وہ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، وہ 3 مہینے وہ ہیں۔ اور چوتھا مہینہ جو الگ سے آتا ہے وہ یہ رجب کا مہینہ ہے۔ تو اس طرح 3 اور 1 یہ کتنے ہو گئے؟ 4 مہینے ہو گئے۔ یہ فرمایا اربعۃ، یہ 4 ہیں حرم، حرمت والے ہیں۔ حرمت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حرمت حرام لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک تو ممنوع شے کو کہتے ہیں حرام، ممنوع شے، تو ہمارے بھائی جس کا کرنا جائز نہ ہو بھائی یہ جائز نہیں ہے، اس کو حرام کہتے ہیں۔ اس کا معنی حرمت والا، عزت والا بھی اس کا معنی ہے۔ اور یہی اس کا معنی دیکھیں مکہ مکرمہ میں سب سے جو بڑی مسجد ہے اور سب سے فضیلت والی مسجد ہے اس کا نام ہے مسجد حرام۔ کیا بولیے؟ مسجد الحرام۔ اب المسجد الحرام، ٹھیک ہے نا، مسجد حرام۔ اب ہمارے ہم پاکستان میں دیکھیں یا پنجابی میں حرام، حرام ناجائز کو کہتے ہیں کم حرام ہے، تو یہ اس معنی میں نہیں۔ حرمت والی، عزت والی، مقام والی، فضیلت والی مسجد، سب سے زیادہ فضیلت جس مسجد کی ہے وہ مسجد حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو حرمت جو ہے اس کے اندر حرمت کا معنی ہوتا ہے مقام اور مرتبے والی۔ تو اب فرمایا 4 مہینے حرمت والے۔ کتنے؟ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت سے مطلب ان کا احترام زیادہ ہے، ان کا احترام زیادہ ہے۔ رمضان شریف کا بالاتفاق کوئی کسی کے ذہن میں ڈاؤٹ نہیں ہے، رمضان کی فضیلت کتنی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ان 4 کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وہ ان کو حرمت والے مہینوں میں شامل کیا۔ حج بھی ان مہینوں کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے، حج کے ایام بھی انہی مہینوں میں آتے ہیں، ذی قعدہ ذی الحجہ کے اندر۔ پھر اگر ہم ماضی کے اندر دیکھیں اسلام سے پہلے، تو اسلام سے پہلے بھی ان مہینوں کا بڑا احترام تھا، یعنی اس طریقے سے احترام تھا کہ رمضان سے پہلے اگر دیکھا جائے تو لوگ اس وقت بھی ان کا ادب کرتے تھے۔ اسلام نہیں تھا لیکن زمانہ جہالت میں بھی ادب کرتے تھے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ اگر کسی 2 قبیلوں کی لڑائی ہوتی نا آپس میں، تو جیسے یہ مہینے شروع ہوتے تو وہ رک جاتے۔ کیوں رکتے؟ کہتے یار حرمت والے مہینے آ گئے، چلو اب مہینے کٹ لئیے پھر لڑ لیں گے۔ یعنی جہالت تھی، لیکن ایسی جہالت نہیں تھی کہ بھائی کسی کے برے اور اس چیز کا ان کو پتہ نہ ہو، تو وہ ان مہینوں کا پھر بھی احترام کرتے تھے، اپنی لڑائی روک لیتے تھے، کسی نے کسی پہ حملہ کرنا ہوتا، بدلہ لینا ہوتا، تو جب یہ مہینے آ جاتے تھے وہ نہیں لیتے تھے، کہہ رہے مہینے یہ گزر جائیں تو پھر، کیونکہ حج تو پچھلی امتوں میں بھی تھا نا، تو حج کے لیے قافلے آتے ہوتے تھے، سارے معاملات ہوتے تھے، لیکن اباب ذی وقار وہ لوگ دیکھتے تھے لوگ حج کے لیے آنا شروع ہو رہے ہیں، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، تو یہ مہینے ہیں، تو پھر وہ اپنی ذاتی لڑائیاں بھی روک دیتے تھے۔ اسلام آیا، اسلام نے اس کو اور زیادہ عزت عطا کی، ان مہینوں کو اور زیادہ برکت عطا کر دی، اور قرآن نے فرما دیا 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب اگلی بات جو رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمانے کے بعد، ذکر کرنے کے بعد کہ مہینے 12 ہیں، گنتی مہینوں کی 12 ہیں اور 4 اس میں حرمت والے ہیں، تو ارشاد فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا،
ظلم نہیں کرنا، فیہن ان مہینوں میں کیا نہیں کرنا بولو؟ ظلم نہیں کرنا، انفسکم اپنے آپ پر تم نے ظلم نہیں کرنا۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ کوئی اپنے آپ کو تلوار مارے، کوئی اپنے آپ کو گولی مارے، کوئی اپنے آپ کو چھری مار لے، قتل کر لے، یہ ظلم نہیں۔ ظلم سے مراد یہ ایک الگ چیز ہے کہ یہ گناہ ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن یہاں اس سے مراد یہ ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی، اس کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہ گناہ سے بچنا ہے، گناہ معصیت سے بچنا ہے۔ ان مہینوں میں گناہ نہیں کرنا۔ حقیقت میں دیکھا جائے کہ یہ جو گناہ بندہ کرتا ہے نا، نافرمانی کرتا ہے، بندہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، رب کا کچھ نہیں بگاڑتا۔ اللہ کا کیا بگڑنا؟ ساری انسانیت گناہ میں لگ جائے، رب کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور سارے عبادت کرنا شروع کر دیں تو رب کو کوئی نفع نہیں دے سکتے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کے نفع کا کوئی اس کو نفع دے ہی نہیں سکتا، کوئی اس کو ضرر دے ہی نہیں سکتا، نہ نفع دے سکتا نہ نقصان دے سکتا۔ ہاں وہ ذات ہے جو نفع بھی عطا فرماتی ہے اور بندوں کا امتحان بھی لیتی ہے۔ تو رب کو ہم کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے کہ اگر ہم نافرمانی کرتے ہیں۔ اے بندہ خدا، یہ سمجھنے میں کامیاب ہو جا کہ تو جو نافرمانی کرتا ہے اس میں رب کا کچھ نہیں بگڑتا، تو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ آج اگر تو نماز نہیں پڑھتا، نافرمانی ہے، نافرمانی ہے۔ قرآن میں کتنی بار حکم ہے، رسول پاک علیہ السلام کی کتنی تاکید ہے، تو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے نماز چھوڑ کر۔ اگر حلال نہیں کما رہا، حرام میں پڑا ہوا ہے، تو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اگر آج تو صلہ رحمی سے دور ہے، اپنے خونی رشتوں سے تعلق توڑ کے بیٹھا ہے، نافرمانی میں ہے، دین کہتا ہے صلہ رحمی کرو، اور تم دور پڑے ہو، یہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو۔ اگر جھوٹ بولتے ہو، غیبت کرتے ہو، کسی پہ بہتان لگاتے ہو، تو یہ تم رب کا کچھ نہیں بگاڑ رہے۔ اے بندہ خدا، تو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ رب یہ چاہتا ہے یہ مہینے جب آئیں، یہ 4 مہینے خاص کر حرمت والے آئیں، رب فرماتا ہے بندے رک جا، اپنی جان پہ اب ظلم نہ کر، تو نافرمانی سے باز آ جا، یہ حکم ہے۔ اب 2 چیزیں ہو گئیں، ایک تو مہینے 4 ہو گئے حرمت والے، اور دوسرا ان مہینوں میں کیا نہیں کرنا؟ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، گناہ سے بچنا ہے۔ اگلی بات ہے گناہ سے بچا کے نہ اپنے آپ کو نیکی کی طرف لگانا ہے، بندگی میں لگانا ہے۔ کیوں؟ یہ جو رجب کا مہینہ ہے، اس حوالے سے تو خاص کر اس مہینے میں تو اللہ نے ہمیں نماز کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ نماز کا جو ہمیں تحفہ ملا ہے، کس مہینے میں ملا ہے؟ رجب کے مہینے میں ملا ہے۔ رجب وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر ہمارے آقا، ہمارے مولا، امام الانبیاء، سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے زمینوں کی بھی سیر کروائی، آسمانوں کی بھی سیر کروائی، جنت کے نظارے بھی عطا کیے، سدرۃ المنتہا بھی دکھایا، عجائب بھی دکھائے، اور اپنا قرب خاص عطا کر کے اپنا دیدار بھی عطا فرمایا۔ واپسی ہوئی نا تو چھٹے آسمان پہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ بخاری میں حدیث موجود ہے۔ چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے اللہ نے کیا عطا فرمایا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے حضور واپس جائیں، آپ تھوڑے نا کم کروائیں۔ کیوں؟ محدثین لکھتے ہیں کہ ان کا تجربہ تھا، وہ گزر چکے تھے کہ لوگ کیسے ہیں، بندے نہیں پڑھ پائیں گے، تو عرض کرنے لگے حضور آپ واپس جائیں اور تھوڑی کروائیں۔ یہ سب کو پتہ ہے آپ کو، نبی پاک علیہ السلام واپس گئے اور 45 نمازیں معاف ہو گئی۔ 45 یعنی جاتے تھے ایک پھیرے میں، تو ایک پھیرے میں کتنی معاف ہوتی تھی؟ 5 معاف ہوتی تھی، پیچھے رہ گئی 5 رہ گئی، 45 معاف ہو گئی، 9 چکر لگے۔
پھر بھی موسیٰ علیہ السلام جب 9 چکر لگے پھر کہنے لگے یہ بھی زیادہ ہے۔ لیکن یہاں پہ میں جو جملہ سنا کے آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ 5 نمازیں میرے مصطفیٰ کی منشا ہے، آپ کی اس کے اندر خوشنودی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے حضور جائیں کم کروائیں، یہ بھی زیادہ ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اے موسیٰ نہیں، مجھے حیا آتی ہے۔ دیکھیں آپ جاتے تو اللہ خالی نہ لوٹاتا، یہ جو 5 رہ گئی تھی نا، آپ پھر چلے جاتے تو رب خالی تو لوٹایا ہی نہیں، اپنے محبوب کی تو بات ٹالی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ جاتے تو ہو جانی تھی کمی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کہہ بھی رہے ہیں حضور جائیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے حیا آتی ہے۔ جب اتنی مہربانی رب نے فرمائی ہے، 50 دی تھی یار، 45 معاف کر دی ہیں، فرمایا یہ جو 5 ہے نا یہ تو میں لے کے جاؤں گا، یہ میں اپنی امت کے لیے لے۔ تو آپ کی اس میں رضا ہے، خوشنودی ہے، یہ پسند کیا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے کہ میری امت، کیونکہ اصل وجہ یہ ہے نماز بندے اور رب کے درمیان تعلق ہے، یہ بندے اور رب کے درمیان تعلق ہے، بندہ اپنا تعلق رب سے جوڑ کے رکھتا ہے۔ دیکھو نا دنیا داری ہے، سب کچھ ہے، جدوں اذان ہوندی ہے تے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے، کوئی بھی ہو مصروفیت بندہ چھوڑتا ہے، دکان ہے اپنی جگہ چھوڑتا ہے، کاروبار ہے چھوڑتا ہے، نہیں نماز کے لیے بلاوا آ گیا ہے۔ تو یہ اصل میں اس مالک کے ساتھ تعلق اور وفا ہے کہ بھئی میرا سب کچھ نہیں ہے، بس میں کسی کا پابند ہوں، میں کسی کا پابند ہوں، اس کی طرف سے بلاوا آ گیا، ہر چیز ادھر ہی چھوڑ دی، اب بس اس کی بارگاہ میں جا کے جھکنا ہے۔ تو ایک تو یہ تعلق ہے، دوسرا پتہ کیا ہے؟ انسان کو اللہ نے بڑا نوازا، کسی کے پاس اتنا مال ہے کہ اسے حساب ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسے بھی لوگ ہیں، کسی کے پاس 2 ٹائم کی روٹی بمشکل پوری ہوتی ہے، یہ اللہ کی ایک بے نیازی ہے، ٹھیک ہے، اور عدل ہے اس کا، جس کو جیسے چاہے دے، وہ مالک ہے۔ لیکن احباب ذی وقار، کسی کو اتنا مال دیا، کسی کو اقتدار کیا، کسی کو عہدہ دیا، کسی کو بڑی بڑی جائیدادیں دے دی، کوئی ان معاملات میں پڑھ کے کوئی عہدے کرسی پہ بیٹھ کے اپنی آخرت نہ بھول جائے، نماز کو رکھا گیا، وہ بلند عہدے پہ بھی بیٹھا ہے، کرسی پہ بھی بیٹھا ہے، اگر نمازی ہے اپنا بڑا سر وہ فخر سے بھی اٹھاتا ہوگا، نماز کے لیے جب اللہ کی جناب میں کھڑا ہو کے اس ماتھے کو جو عزت کا مقام سمجھا جاتا ہے اس کو مٹی پہ رگڑ کے کہتا ہے مولا میرا کچھ نہیں ہے، سبحان ربی الاعلی، بلند ذات تو تیری ہے جو سب سے اعلیٰ۔ وہ اپنے سر کو رگڑتا ہے زمین پر تو رب سے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، مولا کچھ نہیں، میں مٹی پہ یہ عزت والا مقام زمین پہ رکھ دیتا ہے۔ تو یہ عجز پیدا کرتا ہے بندے کے اندر۔ تو یہ نماز بندے کو یہ توجہ دلاتی ہے کہ تو جو بھی ہے یہ سب کچھ تیرا عارضی ہے، اصل بلندی اور مقام وہ سب رب کی ذات ہے۔ اس کے آگے اپنا سر جھکا، پھر نتیجہ پتہ کیا ملتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ کا ایک قانون اور قاعدہ ہے، اس بارگاہ میں جو جتنا جھکتا ہے نا اللہ اسے اتنی بلندی دیتا ہے۔ یقین کریں، جتنا جھکتا ہے، جتنا اپنے آپ کو گراتا ہے، جتنا اپنے آپ کو، آپ نے اولیاء کرام کی زندگیاں نہیں پڑھی کہ پوری پوری رات عبادت کرتے تھے، دن کا روزہ رکھتے تھے، پوری رات عبادت، دن کا روزہ، تو اپنے آپ کو سب سے نیچا شمار کرتے تھے، ساری راتیں جاگتے تھے، پھر بھی اپنے آپ کو کہتے تھے بھئی میں ہی گناہگار ہوں، مجھ سے بڑا گناہگار کوئی نہیں ہے۔ تو ہم تو 2 نمازیں پڑھ کے اپنے آپ کو حاجی نمازی اور پتہ نہیں کیا سمجھنا شروع کر دے، بندے کو بندہ ہی نہ سمجھے، نہ وہ پوری پوری رات عبادت کر کے یار اپنے آپ کو سب سے نیچا تصور کرتے تھے کہ میرے تو پیڑا کوئی نہیں، میرے تو نیواں کوئی نہیں۔ اصل یہ دیکھیں، جو جتنا اپنے آپ کو گراتا ہے، جتنا اپنے آپ کو نیچا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ اسے اتنی بلندی دیتی ہے۔ حدیث میں بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تواضع للہ، من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے جھکے،
اللہ کے لیے عاجزی کرے، اپنے آپ کو نیچا کرے، اللہ کے لیے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، للہ، اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکائے۔ میں نیواں، میں کمزور، میں اہتر، میرے پلے کچھ نہیں، میں کی ساڑیاں نمازاں تے کی کچھ نہیں، سب میرے مالک دی مہربانی۔ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے نا، اللہ کے لیے، تو فرمایا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ تو بلندی ایک نظارہ دیکھنا ہو، میں چھوٹی سی مثال دے کے اپنی بات پہ رہتا ہوں، موضوع میں دوسری طرف نہیں جاتا۔ اللہ کے لیے جھکے تو اللہ اسے کیا دیتا ہے؟ بولو، بلندی دیتا ہے۔ جھکو اللہ کے لیے، اپنے اندر عاجزی پیدا کرو اللہ کے لیے، اپنے آپ کو کمتر سمجھو اللہ کے لیے۔ کیا ہے ہماری اوقات؟ انسان کیا ہے؟ ایک نطفہ اور گلا ہوا سڑا ہوا ایک مردہ، ٹھیک ہے نا؟ ابتدا نطفے سے ہماری، ایک پانی کے قطرے سے ہماری ابتدا، اور اینڈ ہمارا ایک میت، ایک قبر کے اندر گلا سڑا ہوا جسم۔ ابتدا کیسی ہماری، انتہا کیسی؟ بیچ کے اندر بندہ اپنے پیٹ میں نجاست لے کے پھر رہا ہے۔ یہ بندے کی حقیقت ہے۔ کیا بندہ تکبر کرتا ہے، کیا بندہ غرور کرتا ہے؟ اپنی ابتدا کو دیکھے، اپنی انتہا کو دیکھے، کہ ابتدا میں ایک پلید پانی کا قطرہ تھا تو، اور انتہا کے اندر قبر کے اندر ایک سڑا ہوا مردہ ہوگا۔ اس کے دوران کیا ہے؟ یہ پیٹ میں گندگی لے کے پھر رہا ہے۔ اے حقیقت بندے دی، تو غرور کاہے کا، تکبر کاہے کا، کسی کو کم تر سمجھنا؟ بندہ اپنے آپ کو سمجھے کچھ نہیں ہے، سب اس مالک کی مہربانیاں ہیں۔ اپنے آپ کو نیچا سمجھے، اپنے آپ کو کم تر سمجھے، اور جو جھکتا ہے، جتنا جھکتا ہے، یقین کیجیے اللہ اتنی بلندی دیتا ہے، بلندی دیتا ہے۔ یہ پھر وہی بات ہے نا، جب بندہ بلندی پاتا ہے تو پھر سب کچھ رب تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ عطا ہوتا ہے۔ وہ ٹہنیاں درخت کی آپ دیکھتے ہیں، کچھ اکڑی ہوئی ہوتی، سیدھی ہوتی ہیں، اور کچھ جھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ پھل کس پہ ہوتے ہیں؟ اکڑی ٹہنی پہ، جھکی ہوئی پہ۔ جھکی ہوئی ٹہنی پہ پھل لگتے ہیں، جو اکڑی رہتی ہیں ہوا آتی ہے کڑک کر کے وہ ٹہنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، جن پہ پھل ہوتا ہے وہ جھکی ہوتی ہیں، وہ جھولتی رہتی ہیں۔ پھل اسی ٹہنی کو لگتا ہے جو جھکی رہتی ہیں۔ تو اس لیے بندے تو بھی کچھ پانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو نیچا سمجھ، اپنے آپ کو برتر نہ سمجھ، غرور سے بچ، تکبر سے بچ، عاجزی پیدا کر اس مالک کے آگے۔ حقیقت میں نماز یہی تو ہے، یہ ماتھا ہمارا مقام عزت ہے۔ اس ماتھے پہ ہم مٹی نہیں پڑنے دیتے، اسی ماتھے کو مٹی پہ رگڑ کے کہتے ہیں تو پاک ہے، تو سب سے اونچا ہے۔ یہ نماز ہے، یہ نماز کا فلسفہ ہے، یہ بندے کو درس ہے۔ اور بھول نہ جائیں، متھا زمین تے رکھ کے کہ مولا تو ہی اونچا ہے، میں کچھ نہیں۔ تے بندہ جو ایویں کہندا ہے، پھر اللہ انہوں بلندیاں عطا فرماندا ہے۔ تو جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے بلندی عطا۔ اس کی چھوٹی سی مثال سمجھ لیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہستیاں ہیں، وہ پاک لوگ ہیں جو حقیقت میں ان کے اندر عجز ہوتا تھا۔ ہمارے زمانے میں تو نام ہے نا، جو صوفی صاحب ہیں بڑے، یہ احقر فقیر، تو یہ ہم نام کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ لوگ حقیقت میں ان کے اندر عجز ہوتا تھا، باقی ان کے اندر عاجزی ہوتی تھی۔ سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین، نام اتنا اعلیٰ، کیسر و کسریٰ اپنے محلوں میں، محلات میں بیٹھے ہیں، حضرت عمر کے نام سے کانپتے ہیں۔ عمر کا لشکر تو نہیں آ رہا، اتنا دبدبا، اور اتنا دبدبا جس گلی میں حضرت عمر پاؤں رکھتے تھے شیطان گلی چھوڑ جاتا، شیطان گلی بدل جاتا۔ وہ حضرت عمر امیر المومنین، 22 لاکھ مربع سے زائد زمین پر حکومت کرنے والا وہ حکمران، اتنا عظیم حکمران، امیر المومنین وقت کا مدینے کے بازار میں چل رہا ہے، دھوتی کے اوپر 17 پیوند لگے ہوئے، دھوتی کے اوپر 17 پیوند لگے ہوئے۔ ساڈا ماڑا گیا کپڑا پھٹیا ہوئے تے اسی دے باہر کے دے ویاہ تے نہ پا کے جائیے، تے وہ امیر المومنین نے دھوتی تے او دے تے ایک نہیں پیوند، آپ سمجھتے کپڑا پھٹا اوپر ٹاکی رکھ کے سی دیا، وہ پیوند ہوتا ہے۔ ایک جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، 17 جگہ پہ پیوند لگا ہوا ہے۔
امیر المومنین ہیں، عاجزی کا یہ عالم ہے، اور مدینے کے بازار میں پھر رہے ہیں، اتنی عاجزی یار، اتنی عاجزی کہ امیر المومنین ہو کے یہاں تو ٹھاٹھیں باٹھیں سب کچھ پروٹوکول، وہ بھی تو، لیکن دیکھیں اللہ کیسی عزت دیتا ہے۔ اور احباب ذی وقار عاجزی کا یہ عالم ہے، اور اللہ نے مقام پتہ کیا دیا، ہوا بھی اللہ نے ان کے تابع فرمائی، آگ بھی ان کے تابع فرمائی، زمین بھی ان کے تابع فرمائی، پانی بھی ان کے تابع فرمایا، عناصر اربع پہ حکومت رب نے انہیں عطا کی جب انہوں نے اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں جھکایا۔ تو بلندیاں ایسے نہیں ملتی، بلندی پانے کے لیے جھکنا گلے چ ہار پانا ہوئے، ٹھیک ہے نا، کوئی بندے دا قد چھوٹا ہوئے، یہ ہار کو پاؤنا ہوئے تو سر اگے کرنا پہندا نا، جی اتنے آکڑے رہو تو انہیں ہار کتنے گل چ پاؤنا، عزت فیری لبدی ہے، تھوڑا بندے نو جھکنا پہندا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نماز یہی درس ہے، یہ نماز کا فلسفہ ہے، بندہ متھا سر رکھ کے زمین تے رکھ کے کہندا ہے مولا میں کی اے عزت علی اچھی جگہ سی میری تے میں رکھ دیتی تیری بارگاہ، تو اعلیٰ ہے۔ وہ جملے ہوتے ترجمے تے غور کرو، سبحان ربی، اب سبحان پاک ہے، ربی میرا، ترجمہ پہ غور کرنا چاہیے نا، میرا رب، بولو سبحان ربی، میرا رب پاک ہے۔ اب کون سا رب؟ ربی آگے، رب کی آگے صفت ہے الاعلی، جو وہ رب جو سب سے اعلیٰ ہے، میں تو نیواں، دیکھو متھا تھلے رکھ دیتا، میری کی اوقات۔ یہ نماز کا فلسفہ ہے، اس پہ پھر بندے کو عروج ملتا ہے، اسی لیے کہا نماز مومن کی، نماز مومن کی۔ اچھا نماز پڑھ دیں، بندہ نماز سے حالتاں نے دیکھو، قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، یہ وچ کیڑا عمل ہے جڑا رب دے، بندہ رب دے سب تو زیادہ قریب ہوندا ہے، کیڑی حالت چ ہوندا ہے؟ رکوع چ ہوندا ہے، قیام چ ہوندا ہے، کتے ہوندا؟ ہاں بولو کتے؟ سجدے میں بندہ رب کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ تو مطلب یہ قیام بھی کھڑا ہے لیکن متھا ہوتے ہے، ہاتھ تے بننے ہیں، رب دے قریب تے ہے، نماز ہے قرب اللہ کا، لیکن انا قرب نہیں۔ رکوع چلا گیا، اپنی کمر بھی جھکا لئی، نگاہاں بھی تھلے کر لیاں، رب دا قرب تے ہے، اینا نہیں۔ اس تو بعد پھر اگلا جڑا ہے بھئی سر بھی زمین تے جا کے رکھ دیتا، متھا زمین تے رکھتا ہے۔ فرمایا سجدے کی حالت میں بندہ رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو یہ بندے نماز کا درس ہے، رب کا قرب اس کے اندر ہے، اللہ کی رضا اس کے اندر ہے۔ بندے کی معراج کہا، معراج دیکھیے آپ کبھی اس حدیث پہ غور کریں، نماز مومن کی معراج ہے۔ کیا نماز مومن کی؟ نماز مومن کی، سارے بولو معراج کا معنی ہوندا بلندی، معراج کا معنی بولے معراج کا معنی بندہ تو نیواں ہوندا ہے تو بلند کیویں ہو گیا؟ وہ تو سب سے زیادہ اپنے آپ کو جھکا کے ماتھا زمین پہ رکھ دیا، اور فرمایا گیا کہ یہ معراج ہے بندے کی، اور بندے کو معراج بلندی تب ہی ملتی ہے جب اس بارگاہ میں جھکتا ہے۔ تو یہ سر جب جھکائیں گے، ماتھا زمین پہ رکھیں گے، پھر دیکھ اللہ تجھے بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ مہینہ حضرین گرامی وہ مہینہ رجب کا جس میں اللہ نے ہمیں کیا عطا فرمائی ہے؟ نماز۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں اے موسیٰ، یہ 5 جو ہیں میں ان کو کیا کروں گا؟ بولو میں لے کے جانی ہوں، ہن مینوں حیا ہوندی ہے کہ میں جاواں سونے نے موڑنا کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا، میری گل من لینی ہے، لیکن نہیں، اے میری بھی منشا ہے کہ میرے امتیاں واسطے تحفہ تے ہوئے نا۔ اسی لیے آپ نے کیا فرمایا؟ عمل دیکھیں، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، صدقات بھی ہے، تسبیحات بھی ہیں، تلاوت بھی ہیں، کسی اور عمل کے بارے میں اس طرح کا فرمان آپ کو نہیں ملے گا۔ کیا؟ جو اس کے بارے میں ہے، یہ جو معراج کی رات ملا ہے، کسی کے بارے میں ایسی آپ کو حدیث نہیں ملے گی۔ کیا؟ جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، یہ والا جو جملہ ہے، فرمایا حج بہت بڑا رکن ہے، ٹھیک ہے نا، زکوٰۃ اپنی جگہ، جہاد اپنی جگہ، لیکن کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے۔ اب مجھے جو ٹھنڈک پہنچانا چاہے، میری آنکھیں ٹھنڈک کرنا چاہے، رب کی بارگاہ میں جھکا رہے، کیونکہ وہ آئے اس لیے ہیں، جو بھٹکے ہوئے تھے ان کو رب کی بارگاہ کے اندر لے آئے، گمراہوں کو راستے پہ لے آئے، بے ایمانوں کو ایمان کے اوپر لے آئے رسول پاک۔ اسی لیے رسول کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لانا۔
تو یہ عمل جس میں اللہ کا قرب زیادہ ہوتا ہے، بندہ رب کے قریب ہوتا ہے، اور یہ مومن کی معراج قرار دی گئی۔ فرمایا یہی عمل جب تم کرتے ہو میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں ہم چاہتے ہیں ساڑی اولاد ساڑی آنکھاں ٹھنڈیاں کرے، ہر بندہ چاہتا ہے اولاد نیک ہونی چاہیے، پتر فرما بردار ہوئے۔ حضور امتی سے کیا چاہتے ہیں؟ بتا دیا، واضح طور پہ بتا دیا، یہ عمل ہے جس سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ امتی نہ کوتاہی کیا کر، پتہ نہیں کب دنیا سے چلے جانا، تو لگا ہے جوانی میں بچپن میں کام پہ لگ گیا، پڑھائی پہ، کماتے کماتے شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، بڑھاپے میں قدم رکھ لیا، پتہ نہیں کب موت آ جانی، نہیں پتہ۔ جوان جاتے تندرست ہوتے ہیں، بہانہ بنتا ہے۔ تو یہ چلے گئے، نماز کی عادت نہ ہوئی تو کیا منہ دکھائیں گے حضور کی بارگاہ میں؟ عادت بنائیں۔ کام نہیں ختم ہونے زمانے کے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے بغیر دکان نہیں چلتی، ہمارے بغیر گھر نہیں چلتا، ہمارے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا ہے۔ بھول ہے ہماری، یہ سب بھول ہے ہماری۔ اپنے آپ کو کبھی کمرے میں بند کر کے دیکھ لیں، سارے کام چلن گے۔ اللہ دیکھے موت آنی، آج ہو جائے میرا انتقال، ٹھیک ہے نا، 2 گھنٹے 4 گھنٹے شام کو جنازہ، صبح جنازہ، ٹھیک ہے نا، بعد کی ہے دکانیں بند رہنی ہیں، کھل جانی ہے، مطلب سارے کو کاروبار رک جانے؟ نہیں، ہر کام روٹین پہ ہونا ہے، ہر کام روٹین پہ۔ آپ چلے جائیں، گھر میں آئیں گے رشتہ دار سارے بیٹھے، جنازہ پڑھے، دفنائے، قلانہ ختم، ہر کوئی اپنے اپنے گھر۔ جنازے تو قبر تے کوئی نہیں رکدا یار، اور پتر ایک رات بھی نہیں رکدا۔ اج کل سردیاں دیاں لمبیاں راتاں، کیڑا پتر میں دکھاؤ باپ دا جنازہ تے پوری رات بیٹھ کے قرآن پڑھدا رہا ہوے، بیٹا بھی نہیں، آدھا گھنٹہ رک جائے گا یار۔ کوئی قبر پہ بھی ایک رات بھی نہیں پوری بیٹھے گا اکیلے قبرستان کے اندر، تو میں بتا دوں۔ تے اسی اپنے بھول دے وچ پتہ نہیں کی ساڈے تو بغیر چلنا نہیں۔ سمجھا اپنے آپ کو، یہ دکانداری ہے، یہ تیرا کاروبار ہے، بزنس ہے، اللہ کی طرف مخلص رہ۔ سب کچھ رب نے تجھے دے دیا یار، تو جوان ہو گیا، شادی ہو گئی ہے، بچے ہیں تیرے، سارے معاملات اپنی جگہ، کیوں اپنے آپ کو یار نماز سے دور رکھتا ہے؟ ایک نماز کی عادت بنا یار، 5 ٹائم، یہ تجھ میں اور رب میں تعلق ہے نماز کا ہے۔ اور یہ تعلق سے ہم دور، جس کو معراج کہا گیا، جو بندے کے لیے روزی میں برکت کا سبب بنے، کیا سے کیا اس کے اندر اللہ نے ہمارے لیے برکات رکھی ہیں۔ تو یہ ایک ایسا سبب ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ رب کے قریب ہوتا ہے۔ تو نماز کی عادت انشاءاللہ ہوگی پوری انشاءاللہ جی۔ جو کوتاہی ہوتی ہے جس عمل کے اندر، یہ غور کرنا، دیکھیں یہ غور کرنا۔ میں رجب کے بارے میں حدیث پڑھنے لگا ہوں آخر میں، وہ سنیں کہ اس معاملے میں نا، نماز کے معاملے میں تو اپنے آپ کو بالکل پکا کر لیں۔ شادی ہوئے، خوشی ہوئے، غمی ہوئے، کچھ بھی، کتنی بھی مصروفیت ہوئے، آپ وہ حدیثوں میں نہیں پڑھتے، وہ سنا آپ نے، بھئی ایسی عالم و نماز کسی حال میں معاف نہیں۔ کھڑا ہو کے نہ پڑھ سکے تھے، بولو نا، کھڑا ہو کے نہ پڑھ سکے تھے، بیٹھ کے نہ پڑھ سکے تھے، لیٹ کے، ٹھیک ہے نا، تے جے بالکل کھڑا بھی نہ ہو سکے کہ اشاریاں دے نال کنی رعایت ہے، مسئلے سارے پتہ سانو۔ تے پھر میرے محترم بھائی، پھر نماز تو فیصلہ باد گئی یار، ٹائم نہیں لگا، ہوں میں کتنے روکا موٹر سائیکل، تو کی کرانا جی، اپنی کو تو آئی ہیں۔ شادی دے وچ چلے گئے، ولیمے چ کھانا 2 گھنٹے لیٹ کر کے نماز اسی اپنی چھڈ لے، اتوں ہوں نکل بھی نہیں سکتے۔ اے ولیمیاں نے تو تباہ کیتا نا اج کل، بٹھا لیندے 2 بجے تو لے کے تے 4 بجے تک کڑی نہیں آئے، فلانا نہیں آئے، تے او نہیں آئے، تے سسرال والے نہیں آئے، 4 بجا دیندے نہ نماز وچے گئی، اور جمعے والے دن براتاں رکھ کے اودے ہی جمعے دا بھی مطلب حال کو نہیں چھڈ دے۔ تے اسی اے چیزاں اپنی عادت، ہم اپنی عادت کیوں چھوڑے یار؟ اپنے آپ کو اس جو تعلق ہے بندے کا رب کے ساتھ، اس کو کیوں ہم کمزور کریں؟ اج کرتے لوگ تعلق بنا کے رکھ دے، تعلق ٹوٹن نہیں دیندے، رب نال کیوں اسی اپنا کم تعلق کمزور کریے؟ ٹھیک ہے نا، دنیا دے وچ تعلق نہیں یار، چکر لا لینا چاہیے کہ یار ایم این اے بھی کم آ جاندا، ایم پی ایل وچ کدے پھیرا مار لیا کریے، او کونسلر نہ بھی بنا کے رکھیے، او کم آندے رہندے آ، او دنیاوی تعلق کمزور نہیں ہونے دیتے ہو بندے۔ رب سے تعلق تیرا سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو اللہ سے کیوں تعلق اپنا؟ ایک ولیمے میں بیٹھا ہے، ایک برات کے پیچھے، تو جمعہ چھوڑ رہا ہے یا نماز چھوڑ رہا ہے، یہ کیسی بندگی ہے؟ نہ میرے دوست، اپنے آپ کو اب بنا لو عادت، پتہ نہیں کب مل جانا ہے، کب چلے جانا ہے۔ یہ اگر تیری عادت ہوگی نا، بندہ دیکھے نا حدیث میں، آپ نے آخری بات سنے، حدیث میں بندہ جب قبر چ جاندا انہوں کیڑا ٹائم محسوس ہوندا ہے؟
फजर वेले भी दफनाओ केड़ा टाइम असर दा, रात 12 बजे भी दफनाओ उन्होंने टाइम केड़ा लगता असर दा, असर का टाइम उसको। और उलमा ने लिखा है असर का टाइम उसको महसूस होता है। और बताओ उस टाइम असर वेले की पढ़नी होंगी है नमाज, ठीक है ना। तो जो नमाजी होंगे ना वो उत्थे भी फरिश्ते आएंगे, वो कहना हटो हटो मैनू नमाज पढ़न दो। उलमा ने लिखा है वो बंदा कहता है हटो हटो मैनू नमाज पढ़न दो, फरिश्ते कहते हैं ये बंदा नमाज का एडा पाबंद है, ठीक है ना। जो ये अमल देखता है तो इस पे भी उस बंदे पे कर्म हो जाता है, कब्र के इम्तिहान में अल्लाह उसे कामयाब कर देता है। इसलिए असर के टाइम की आदतें अच्छी डालें। असर के टाइम अच्छा कई वो कहते हैं असर तो बाद पानी नहीं पीना चाहिए, नहीं इदा का कोई मसला नहीं, पानी पीना जायज़ आ, पानी पीना जायज़ आ, ये नहीं कि गुनाह भाई वो कई कहते हैं असर तो बाद क्योंकि कब्र चोई वक्त होता है, ठीक है ना। ये एक अलग चीज़ें हैं, लेकिन टाइम उसको ये असर का महसूस होता। जो नमाजी होगा वो नमाज कहेगा फिर भाई हटो बात करियो मैनू नमाज पढ़न दो, मेरा नमाज का टाइम है। ये चीज़ जो होगी ना उस बंदे के लिए कब्र में कामयाब होने का एक ज़रिया है। तो ये महीना इतवार को अगर चांद नज़र आ गया तो रजब की पीर को पहली है, और अगर इतवार को नज़र नहीं आया तो मंगल को रजब की, बोलो। इसका फजीलत ये है इसकी रोज़े की, पहला रोज़ा 3 साल के रोज़ों के बराबर सवाब है, दूसरे दिन का रोज़ा 2 साल के रोज़ों के बराबर सवाब है। सुभान अल्लाह फरमा देना कि आज ही रोज़ा रख के आए माशाल्लाह है। तीसरा रोज़ा 1 साल के रोज़ियां के बराबर सवाब है, पहला दूसरा तीसरा। फिर फरमाया हर दिन का रोज़ा 1 महीने के रोज़ों के बराबर है। कोशिश करें रजब के महीने में कोई रोज़े ज़रूर रखें। मैं भावें घंटा बयान करा, तुसी तकरीरां सुनो, साड़ियां गल्लां ऐनियां असर कोई नहीं करदियां। रोज़ा जिन्ना बंदे नूं सुधार जाता है, रोज़ा बंदे को साफ कर जाता है, रोज़ा बंदे की तबीयत में फ़र्क ले आता है। और मदरसे च असीं बच्चे नूं समझाने रहने हैं तो हुण असीं शुरू किया 2 महीने में बच्चों ना रोज़े रखवा रहे हैं कि रोज़े रखो बेटा, पीर का रोज़ा रखो, जुमेरात का सुन्नत है। मदीना शरीफ अल्लाह सानू सारिਆਂ ਨੂੰ लै जावे, फिर बोलो आमीन। उत्थे जुमेरात नूं भी ते पीर नूं भी दस्तरखान बेचदे, सुभान अल्लाह। अज भी उत्थे मामूल है कि पीर वाले दिन भी रोज़ा रखा जाता है तो जुमेरात नूं भी रोज़ा हुंदा है। असर तो बाद तुसीं जिद्दां ही मस्जिद नबवी च जाओगे, मस्जिद हराम च जाओगे, दस्तरखान लगे या इफ्तारी की तैयारी है। वो नबी पाक के दौर च चलता आ रहा है कि पीर वाले दिन नबी पाक इस्लाम रोज़ा, जुमेरात का रोज़ा, रोज़ा बंदे नूं वो कुछ दे जाता है जो तकरीरां नहीं दिंदियां। वो असीं फिर निचोड़ कढ़िया सी ना बच्चों नूं, जुमेरात का भी रोज़ा रखवाई दा, पीर का भी, वो 2-2 4-4 घंटे भी समझाइए, इन्ना नहीं जो रोज़ा बंदे नूं खुद समझा जाता है। क्योंकि रोज़ा बातनी तहारत, ये रोज़ा बंदे के अंदर को पाक करता है, ये तहारत। और कुरान में वाज़े फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, रोज़ा इसलिए दिया गया ताकि तुम तकवा इख्तियार करो, परहेजगारी इख्तियार करो। तो रोज़े की बरकत से तकवा मिलता है। तकवा का ताल्लुक अंदर दिल से होता है, पाकी है, तहारत है। तो ये रोज़े रजब के अगरचे नफली रोज़े हैं, 12 घंटे, 12.25 घंटे, 12.5 घंटे, कोई इतना बड़ा दिन नहीं है। कोशिश करेंगे कुछ इंशाल्लाह है, बोल दो तो ना, अल्लाह तौफीक देने वाला है। 3 रोज़े तो कोशिश करके रखें। आखिरी हदीस सुने और उसके बाद सुन्नतें पढ़ें, वो ये है रजब जन्नत में एक नहर का नाम है। सुभान अल्लाह, सारे बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत की एक नहर का नाम रजब है। उदा पानी दुध नालों ज्यादा चिट्टा, शहद नालों ज्यादा मिठा पिएगा वो जड़ा रजब च रोजे रखेगा। कोशिश करके 2-3 रोजे तो होने चाहिए, एक 27 का रख लियो, एक पीर का रख लो, एक जुमेरात का रख लो। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी इस महीने का अदब अता करे। कोशिशें करनी है ये जो नाफरमानियां ना हो, ये जो गुनाह वाली आदत अपनी रोको, जरा थोड़ा नेकी लाओ अपने घर च ना। एक काम जरूर करो, साढ़े बच्चों को पता 14 अगस्त आ गया, 6 सितंबर आ गया, साढ़े बच्चों को सारा पता है, बिठा के दसे अगर पुत्र महीने 12 कुरान कहता 4 हुरमत वाले, उन्होंने चो एक आ गया रजब का। अच्छा अब्बा जी ये की हुंदा है? पुत्ते च अदब बड़ा हुंदा है, टीवी नहीं देखी दा, ये गाने नहीं सुनी दे, ठीक है ना। उन्हें कहना अब्बा वो तो तू भी सुनदा,
وہ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਰੁਕ ਜਾਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਘਰ ਚ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਟੀਵੀ ਕੇਬਲ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ, ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਰੁਕਣਾ, ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਕਤ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਹੁਰਮਤ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਚ ਤਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ کہ رجب آ گیا، پھر اس کے اندر دیکھے رجب کے اندر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کا عرص پاک، اس کے اندر مولا علی شیر خدا کی ولادت ہے، حضرت امام جعفر صادق پاک کا عرص پاک ہے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا عرص پاک ہے، میرے نبی پاک کی معراج ہے، برکت ہی برکت ہے رجب کے اندر۔ اے بھی چیزاں دسو پتہ اس مہینے چ اے ساڑے اسلامی دن آ رہے ہیں، یہ ضرور بتایا کریں، اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ اٹھیں کچھ حصہ مسجد کے لیے